السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ 4 اہم معاملات ہیں، 4 خبریں ہیں، جن میں ایک تو ہے بریکنگ نیوز۔ عمران خان کو ضرورت پڑ گئی ہے نواز شریف کے وکیل کی۔ اسحاق ڈار کی واپسی کی تیاریاں ہیں۔ نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے اور اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو پھر مفتاح اسماعیل صاحب کہاں جائیں گے؟ اور معاملہ چیئرمین نیب، سابق چیئرمین نیب وہ آ چکے ہیں پکڑ میں، ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے، اشارے مل چکے ہوئے ہیں، اور فوج نے بریفنگ دی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کو، پاکستان کے منتخب نمائندوں کو۔ یہ سارے معاملات آغاز کرتا ہوں فوج کی بریفنگ سے، اور اسحاق ڈار صاحب کی واپسی بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کیا کر رہے ہیں، ان کی جماعت ان کی واپسی کے لیے کیا کر رہی ہے، اور ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے متعلق بھی کافی عرصے سے باتیں چل رہی تھی، تو وہ معاملہ بھی آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا۔ لیکن پہلے فوج نے بریفنگ دی ہے۔ کل اجلاس ہوا تھا پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا، وزیر اعظم کی زیر صدارت وزیر اعظم ہاؤس میں، جس میں افواج پاکستان کی جو حکام ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی، آرمی چیف اور دیگر متعلقہ حکام نے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم، متعلقہ وزراء، اپوزیشن لیڈر، سینیٹرز، رکن قومی اسمبلی، وہ جو نمائندہ جو ہوتے ہیں اس کے اپنا قومی سلامتی کمیٹی کے ارکان، انہوں نے شرکت کی ہے، اور ایجنڈا پاکستان کو داخلی اور خارجی چیلنجز ان کے وہ تھا، اور خاص طور پر دہشت گردی کا معاملہ، اور اس میں بھی خاص طور پر معاملہ تھا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا، جو افغانستان میں چل رہے ہیں۔ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں لگ بھگ وہی ساری باتیں بتائی گئی ہیں جو میں نے آپ کو، جس دن یہ خبر آئی تھی پرسوں ترسوں کہ اجلاس بلایا جا رہا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا، تو اس دوران میں نے آپ کو گزارش کر دی تھی کہ یہ سارے معاملات ہوں گے اس میں۔ اور وہ معاملات ظاہر ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے، اور افغانستان میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے وفد کیا ہوا تھا۔ پچھلے دنوں تصویریں بھی آئیں، خبریں بھی آئیں، اور پھر پیپلز پارٹی کے اجلاس میں یہ مطالبہ کیا گیا پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہ جی جو معاملات طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اس پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ تو ایک چیز سادہ سامنے پڑی ہوئی تھی کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ سب سے اہم نقطہ ہوگا۔ بریفنگ کا تو یہی ہوا، بریفنگ دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ افغانستان حکومت کی سہولت کاری سے ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کا عمل جاری ہے، اس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیا کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ طے ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کی منظوری کے ساتھ معاہدہ ہوگا۔ یعنی پہلے تو یہ تھا نا جو عمران خان صاحب کی حکومت میں کہ ایک معاہدہ ہو گیا تھا جی، سیز فائر ہو گیا ہوا ہے، تو یہاں یہ ہے کہ جی پارلیمنٹ کو بتایا جائے گا، پارلیمنٹ سے اجازت لی جائے گی، پارلیمنٹ کی منظوری ہوگی، اور اس کے بعد ٹی ٹی پی کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق معاہدہ کیا جائے گا اگر بات معاہدے تک جاتی ہے تو۔ ایک تو یہ معاملہ تھا، بہت اچھی پیش رفت ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی، امن و امان کے حوالے سے بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے، وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن ہو جاتے ہیں، تو پھر اور کوئی سیز فائر ہو جاتا ہے، اور کوئی بہت زیادہ پاکستان کی ریاست کو بہت زیادہ گھٹنے نہیں دیکھنے پڑتے، کیونکہ ایسے عناصر یا تو گھٹنے ٹیکواتے ہیں یا پھر لڑتے رہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان جو ہے وہ اپنی جو کہا جا رہا ہے آئین کے دائرے میں رہ کر معاہدہ ہوگا، تو آئین کے دائرے میں رہ کر معاہدہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے، ریاست اپنی رٹ کے ساتھ رٹ برقرار رکھتے ہوئے معاہدہ کرے گی۔ تو بہرحال ابھی کیونکہ بہت ارلی اسٹیج پہ معاملہ ہے، ارلی اسٹیج اس طرح کہ ماضی میں جب معاہدے اس طرح کے ہوئے تھے وہ ٹوٹ گئے ہوئے تھے، طالبان نے ان کی خلاف ورزی کی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو معاہدہ جب ہوگا تو اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کون گارنٹیئر ہوگا، کون اس کی ضمانت دے گا، ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں یہاں پر اجلاس میں۔ لیکن بہرحال اب اس میں امید کی جا سکتی ہے، توقع کی جا سکتی ہے کہ آئین پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، پاکستان کی ریاست کی رٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، ورنہ تو پھر اس طرح جتھے بنیں گے اور ریاست کو مجبور کرتے رہیں گے سیز فائر معاہدوں کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں اب معاہدہ کیا ہوتا ہے، اچھے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اچھا، جب دوسرا معاملہ جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے، وہ ہے سرتاپا احتساب چیئرمین نیب، سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب والا معاملہ۔ بڑے بچے پھرے وہ، جب تک چیئرمین نیب تھے
اور جب تک عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تب تک ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، یعنی کوئی پوچھتا نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ کوئی منہ نہیں سلاتا، وہ والا پوچھتا نہیں، ان سے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، اور وہ جو چاہے کرتے تھے، جس کو مرضی گرفتار کروا لو، جس کو مرضی اندر کروا لو، 2 گھنٹے کی تقریریں کر لو۔ اس وقت کے وزیر اعظم اگر کوئی بات کرتے تو ان کو اگر تقریروں میں جواب دے دیتے، اپوزیشن لیڈران بات کرتے تو ان کو وہ سیاسی تقریروں کے ذریعے جواب دیتے، تو وہ ایک پولیٹیکل قسم کے جو چیئرمین نیب تھے، اور پولیٹیکل بھی زیادہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تھے۔ ویڈیو کے ذریعے عمران خان صاحب نے ان کو بلیک میل کیا ہوا تھا، کنٹرول کیا ہوا تھا، تو وہ چیئرمین نیب صاحب جو ہیں ان کو جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بلایا جاتا تھا کہ جی آپ بتائیں بھائی، آپ نے کہا کہ جی میں نے اتنے 500 پتہ نہیں 800 ارب روپے ہم نے ریکور کیے ہیں، تو ریکور کرنے کے بعد دیے کس کو بھائی؟ پاکستان کی ریاست کے خزانے میں، سرکار کے خزانے میں کتنا پیسہ جمع کروایا؟ وہ نہیں آتے تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں۔ بطور چیئرمین ہیومن رائٹس کمیشن کہہ رہا ہوں، وہ جو مسنگ پرسنز کمیشن، ان کو ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین مصطفیٰ نواز کھوکھر نے طلب کیا تھا اپنی کمیٹی میں، وہاں نہیں گئے تھے، آنکھ کا آپریشن ہو گیا، دانت کا آپریشن ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، وہ نہیں گئے تھے اس میں بھی، اور پھر یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بلاتی رہی، نہیں گئے۔ اب پبلک اکاؤنٹ، کیونکہ اب وہ چیئرمین نہیں رہے اور اب وہ حکومت بھی نہیں رہی، عمران خان صاحب بھی نہیں رہے، تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں نور عالم خان صاحب، تگڑے آدمی ہیں، دبنگ قسم کے آدمی ہیں، وہ اپنی حکومت کے دوران پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ جی یہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، یہ جو پہلی 3 روز ہیں ان کے نام ECL میں ڈال دیے جائیں۔ تو وہ تو ڈرتے ورتے کسی سے نہیں ہیں، دبنگ قسم کے آدمی ہیں۔ تو انہوں نے جو کمیٹی کا اجلاس ہوا کل، اس میں انہوں نے خود یہ معاملہ اٹھایا، اور کیونکہ طیبہ گل جو متاثرہ خاتون ہیں جن کا کوئی معاملہ تھا نیب میں، ان کو بلایا، پھر ان کی ویڈیوز بنائیں، انہوں نے ویڈیوز بنائیں، ان کو ہیریس کیا، ان کے ساتھ فون کرتے رہے، ان کے ساتھ موبائل پہ واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتے رہے، عجیب و غریب قسم کے نامناسب میسیجز کرتے رہے۔ تو وہ طیبہ گل صاحبہ جو ہیں وہ گئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس، اس وقت وزیر اعظم تھے۔ اب تو خیر انہوں نے انٹرویو میں ساری بات بتا دی نا، کہ پہلے تو وہ جاتی نہیں کبھی کسی جگہ، کبھی میڈیا میں، تو کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے پورٹل پر، وزیر اعظم کے پورٹل پر شکایت کی، وزیر اعظم صاحب نے بلا لیا ان کو، پتہ چل گیا کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ پہلے پہاڑ کے نیچے آیا تھا عمران خان کے، اور اب پہاڑ کے نیچے آ رہا ہے یہ والا اونٹ اس حکومت کے دوران، کیونکہ وٹی بڑے نے بھائی بہت تنگ کیا تھا چیئرمین نیب نے آج کی جو وزیر اعظم، آج کے وزیر اعظم، آج کے وزیر خارجہ، آج کی اس حکومت کے جو سب سے بڑے وہ جو سرپرست اعلیٰ آصف زرداری، لندن میں بیٹھے ہوئے سرپرست اعلیٰ نواز شریف، ان سب کو انہوں نے بہت ستایا تھا۔ تو جب ستایا تھا تو پھر بھائی کبھی نہ کبھی تو داڑھ کے نیچے آنا تھا، تو وہ آ رہے ہیں۔ تو ہوا یہ ہے کہ وہ جو ویڈیو تھی جو طیبہ گل صاحبہ نے پیش کی تھی جا کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اور اس ویڈیو کی بنیاد پر عمران خان صاحب ان کو بلیک میل کرتے رہے، ان کی ویڈیو کی ایک ہلکی سی جھلک چلوا بھی دی تھی اس پر، اپنے دوست کے ٹی وی چینل پر، اپنے ایڈوائزر کے ٹی وی چینل پر۔ تو اس کے بعد پھر بہت کچھ بقول طیبہ گل کے ان کے پاس اور بھی بہت مواد ہے، لیکن اگر کوئی انصاف دینے والا ادارہ ان کو بلائے تو وہ سارا کچھ ان کے سامنے رکھیں گی، ان کو دیں گی، پیش کریں گی۔ تو اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں دبنگ چیئرمین نور عالم خان، انہوں نے یہ کل معاملہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ جی مطلب قابل احترام ہیں چیئرمین نیب بھی، سابق چیئرمین نیب ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال صاحب، وہ خاتون بھی قابل احترام ہیں۔ معاملہ گلی گلی چل رہا ہے، تو کیوں نہ ان کو یہاں بلا کر ذرا پتہ کیا جائے کہ بھئی تھا کیا۔ تو ظاہر ہے اب وہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت کے اور عمران خان صاحب کی جماعت کے ارکان تو شاید مخالفت کریں، لیکن حکومت جب کہ تمام جو ارکان ہوں گے وہ اس معاملے کو کی حمایت کریں گے کہ جی بالکل جی بلانا چاہیے۔ تو پھر وہ جو بچے پھر رہے تھے چیئرمین نیب، سابق چیئرمین نیب صاحب اتنے عرصے سے، تو وہ آ جائیں گے کھڑکی میں۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جو قائم مقام چیئرمین نیب ہیں ان کو بھی کہا جائے کہ جی ذرا ان کا بھی احتساب کریں، وہ سابق چیئرمین صاحب کا، ان کی طرف بھی ذرا کوئی گھمائیں اپنے احتساب کو۔ تب دیکھیں وہ جو بچے پھر رہے تھے احتساب سے، اب وہ احتساب کے دائرے میں آئیں گے۔ اور احتساب یہ مالی کرپشن کا تو پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، لیکن یہ اخلاقی کرپشن ہے۔ آپ ایک عہدے پر بیٹھے ہوئے تھے بطور چیئرمین نیب، اس عہدے پر بیٹھ کر آپ اپنی پوزیشن کو ابیوز کر رہے تھے، خاتون کو ہیریس کرنے کے لیے،
ان کے ساتھ اب میں کیا لفظ استعمال کروں، جو کچھ وہ تھا سرتاپا وہ آڈیو اور وہ جو میسیجز سامنے بڑے بڑے آئے ہیں کافی سارے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اور کچھ اور بھی بہت کچھ ہے، تو ممکن ہے کہ اور بھی بہت کچھ سامنے آ جائے۔ تو ایک تو یہ معاملہ، اور دوسرا معاملہ جناب عمران خان صاحب کے وکیل کا، اور پھر خواجہ اسحاق ڈار صاحب کا جو معاملہ ہے، نواز شریف صاحب کے وکیل کو عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے پیچھے ہے کہ جی ہماری وکالت کریں۔ اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کے وکیل تھے خواجہ حارث صاحب، ان کے مختلف العزیزیہ اور اس طرح کے جو نیب کے ریفرنسز تھے۔ اب عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے، پرسوں اعلان کیا تھا کہ جو نیب میں ترامیم ہیں وہ ترامیم پاکستان پر بمباری کے مترادف ہیں۔ نیب قانون میں جو ترامیم، ان کو وہ چیلنج کرنے کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی آئندہ ہفتے چیلنج کیا جائے گا۔ اس سے پہلے انہوں نے حامد خان صاحب کو بلایا تھا اپنا بنی گالا، اور ظاہر اس میں یہ سارے معاملات تھے، قانونی لڑائی جو تھی پی ٹی آئی نے لڑنی تھی وہ بھی تھی، پھر اب ان کو صاف ستھرے چہروں کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو بتائیں دکھائیں کہ جی نہیں میں بدلا ہوا عمران خان نہیں ہوں، میں تو وہی ہوں جو 26 سال سے جو بات کرتا آ رہا ہوں احتساب کی، میں وہ والا عمران خان ہوں۔ تو ان کو انہوں نے حامد خان صاحب کو اور دیگر پرانے دوستوں کو یاد کیا تھا، ان کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ تو اس کے بعد اعلان کیا کہ جی میں جو نیب کے ترامیم ہوئی ہیں نیب کے قانون میں اس کو چیلنج کروں گا۔ خبر یہ آئی جس کی تصدیق کی ہے فواد چودھری صاحب نے کہ خواجہ حارث صاحب جو نواز شریف صاحب کے وکیل تھے، نیب کے جو قانون میں ترمیم کا جو قانون ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے خواجہ حارث صاحب کی خدمات لی گئی ہیں۔ مطلب یہ کہ پھر حامد خان صاحب نے انکار کر دیا ہوگا عمران خان صاحب کو، کیونکہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ بذات خود اس نیب کے جو قانون ہے اس کے خلاف رہے ہوئے ہیں، مشرف کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی، تو وہ نہیں سمجھتے کہ جو نیب کا یہ والا قانون تھا یہ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب کو کم از کم اس معاملے پہ تو کہہ دیا ہوگا جی اس میں مجھے دور رکھے۔ تو خواجہ حارث صاحب وہ پروفیشنل وکیل ہیں، حامد خان صاحب جو ہیں سیاسی وکیل بھی ہیں، ان کا سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہے ہوئے ہیں، تحریک انصاف ایک ووکل قسم کے آدمی ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں۔ خواجہ حارث صاحب تو وکیل ہیں، تو ان کا تو وہ وکالت کریں گے۔ تو فواد چودھری صاحب کے بقول کہ وہ انہوں نے ان کی خدمات حاصل کر لی ہیں، انہوں نے حامی بھر لی ہوئی ہے، تو خواجہ حارث صاحب اب عمران خان صاحب کی وکالت کریں گے جو نواز شریف صاحب کے وکیل تھے۔ نواز شریف صاحب کے وکیل تھے نیب کے مقدمات میں، اور اب وہ جو نیب کے وہ جو قانون تھا نیب کا، جس قانون کے تحت نواز شریف کے خلاف مقدمات بنائے گئے تھے، اس قانون کو ختم کرنے یا اس میں ترمیم کرنے کو جو عمران خان صاحب چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اس میں اب خواجہ حارث صاحب کریں گے وکالت۔ تو عمران خان صاحب کو ضرورت پڑ گئی ہے نواز شریف صاحب کے وکیلوں کی۔ ویسے بھی عمران خان صاحب آئے نواز شریف صاحب کے قدموں پر چل کرتے، چاہے وزیر اعظم بنے یا پھر جو سیاسی انداز تھا وہ وہی تھا۔ تو بہرحال اب اگلا معاملہ جو ہے وہ سب سے دلچسپ ہے، اور وہ ہے جو بریکنگ نیوز جو میں نے کہا تھا، اور وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان واپس لانے کے لیے مسلم لیگ نون، نواز شریف اور ان کی حکومت جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے کہ ان کو واپس لایا جائے۔ اب تک معاشی معاملات جتنے بگڑے ہوئے تھے اس میں جو چیزیں ہو رہی ہیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ چائنا والا معاملہ، چائنا نے 2 ارب 203 کروڑ کہتے ہیں نا، 203 کروڑ ڈالر، 2 ارب 30 کروڑ ڈالر چائنا نے پاکستان کو قرضہ دیا آسان شرائط پر۔ وہ جو بلاول بھٹو زرداری گئے تھے دورے پر، اور انہوں نے وہ جو معاملات طے کروائے تھے جس میں یہ قرضے کا معاملہ بھی تھا، اور اس کے علاوہ جو پاکستانی وہ تھے اسٹوڈنٹس جو تھے، طلباء و طالبات جو کرونا کے دوران واپس آئے تھے، اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو واپس بھیجنے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان واپس آئے تھے، دوبارہ انہوں نے جانا تھا اپنی تعلیم کنٹینیو کرنے کے لیے۔ تو قریشی صاحب نے کہا تھا کہ جی چائنا والے ہماری بات ہی نہیں سنتے، چائنا والے ہم نے آپ کو نہیں بھیج سکتے۔ وہ ویڈیو ان کی بڑی وائرل ہوئی تھی۔ تو بہرحال تو وہ اسٹوڈنٹس بھی واپس آ گئے تھے، اور وہ پیسے بھی جو پاکستان سے انہوں نے واپس مانگ لیے تھے، وہ قرضہ بھی واپس ہو گیا، پاکستان کو مزید قرضہ مل رہا ہے۔ تو اس پر کوشش تو نظر تو آ رہا ہے کہ پاکستان معاشی میدان میں کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے، بلکہ کل تو یہ جو چائنا کی طرف سے قسط قرضہ منظور ہونے کی خبر جب آئی کہ چائنا کی جو بینکوں کا وہ جو ہے کنسورشیم اس نے پاکستان کو قرضہ دینے کی منظوری دے دی ہے، تو اس کے بعد ڈالر جو 214-15 تک چلا گیا ہوا تھا وہ 211 تک آیا
کل کچھ نظر آیا کہ نہیں یار کوئی سانسیں پڑ رہی ہیں معیشت میں، تو نظر آ رہا ہے IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا، معاہدہ ہونے جا رہا ہے، خبر ہے کہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، لیکن جس تیزی کے ساتھ کام چلنا چاہیے اس وہ تیزی نہیں نظر آ رہی۔ کہا جا رہا ہے کہ بہت کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کی جو کنڈکٹ میں، لہٰذا اسحاق ڈار صاحب کو کہا گیا کہ جی لندن سے بیٹھ کر اگر آپ کام چلائیں گے تو بہت چیزیں جو گراؤنڈ پر بیٹھ کر ہو سکتی ہے آپ نہیں کر سکتے، تو اپنے آئینی قانونی معاملات دیکھ لیں اور پاکستان واپس جائیں۔ تو اس کے لیے مسلم لیگ نون اور حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ڈار صاحب واپس آئیں اور یہاں بیٹھ کر پھر چیزیں دیکھیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کی چھٹی کرائی جائے گی، ان سے وزارت واپس لی جائے گی، اسحاق ڈار صاحب کو وزیر بنایا جائے گا، وہ سینیٹر تو ہیں، سزا یافتہ بھی نہیں ہیں، ابھی تک تو سزا نہیں ہوئی، وہ باہر چلے گئے ہوئے تھے، ان کے مقدمات اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، ان مقدمات میں وہ مفرور ہیں، آئیں گے ضمانت کے لیے پہلے اپلائی کر لیں گے، راہداری ضمانت لے لیں گے، کسی طریقے سے آ جائیں گے پاکستان، اور پھر آ کر اپنا تمام معاملات سے ضمانت کروا کے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، وہ ضمانت پر ہیں، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ضمانت پر ہیں، احسن اقبال ضمانت پر، خواجہ آصف ضمانت پر، خورشید شاہ صاحب ضمانت پر، جتنے بھی وزیر ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں 60% کابینہ ضمانت پر ہے، تو ایک اور وزیر آ جائیں گے، ایک اور صاحب آ جائیں گے تو سینیٹر اور ضمانت پر ہوں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کا معاملہ سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو گیا ہوا ہے، جو میں بریکنگ نیوز آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈار صاحب نے اپنی قانونی ٹیم کو، سیاسی ٹیم کو لگا دیا ہوا ہے کہ جی واپسی ہوگی، واپس آنے کے بعد کدھر سے جیل سے نہیں چلا جاؤں گا، اور تو راہداری ضمانت یا کوئی اور آپشن جو بقول اپنا اعظم نذیر تارڑ صاحب کہ اگر نواز شریف صاحب بھی آئے تو ان کو پہلے راہداری ضمانت لینی ہوگی۔ نواز شریف صاحب تو خیر سزا یافتہ ہیں، ڈار صاحب سزا یافتہ نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ بھی جب پاکستان واپس آ رہی تھیں تو وہ بھی کیونکہ کافی سارے مقدمات میں ان کو بھی مفرور قرار دیا ہوا تھا اس وقت مشرف کی عدالتوں نے، مشرف کی عدالتیں تھیں نا، عامر کی عدالتیں ہوتی ہیں، تو عامر کے دور میں کوئی انصاف وغیرہ نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب بھی ایک طرح کے عامر تھے، ان کی عدالتیں تھیں، تو ان کے دور میں اسحاق ڈار صاحب کو، نواز شریف کو تو سزا ہوئی پہلے، لیکن باقی معاملات میں مفرور تو بعد میں ہوئے، نواز شریف صاحب کو قرار دیا ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ راہداری ضمانت لے کر نواز شریف صاحب کی بھی واپس آنے کی اب جو بات نکلی ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی زبان سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات میں کوئی نہ کوئی پیچھے چیز چل رہی ہے۔ لیکن اسحاق ڈار، جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ واپسی کی پکی تیاری کر رہے ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں، اور ان کی واپسی ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی حکومت کی ضرورت ہے کہ جس طرح کی مینجمنٹ معیشت میں چاہیے وہ مینجمنٹ وہ کر تو لیتے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب کام اچھا کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ جاتے ہیں۔ جیسے کوئی ڈاکٹر اچھا آپریشن کر لیتا ہے، اچھا آپریشن کرنے کے بعد کوئی کینچی، کوئی کپڑا شپڑا پیٹ میں اندر چھوڑ دیتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں سننے میں آ رہا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کر رہے ہیں، اور اسی لیے ان کے ساتھ گلے شکوے ان کے اسحاق ڈار صاحب کو رہتے ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں، وہ ان کے استاد ہیں۔ تو استاد باہر بیٹھ کر جس شاگرد کو چلا رہے ہیں، استاد کو لگ رہا ہے کہ شاگرد 100% ان کی بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کر رہے، ان کا بتایا وہ سبق جو ہے وہ 100% نہیں سمجھ پا رہے، لہٰذا بہت سی چیزیں جو 2 4 5 دن 10 دن پہلے ہو جانی چاہیے تھی وہ بعد میں ہو رہی ہیں، اور اتنا وقت نہیں ہے اس حکومت کے پاس۔ یہ حکومت ہے 1.25 سال کی، تو 1.25 سال کی حکومت میں اگر سمجھایا جاتا رہے گا کہ بیٹا اب یہ کرو، بیٹا اب وہ کرو، تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، چلنا نہیں ہے۔ اور اس سے بڑا معاملہ جو ہے مفتاح اسماعیل کے کنڈکٹ سے پارلیمنٹ بھی خوش نہیں ہے۔ کل پارلیمنٹ میں اپوزیشن راجہ ریاض صاحب، مطلب وہ اپوزیشن کیا ہے، اپوزیشن آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح کی اپوزیشن ہے، لیکن انہوں نے واک آؤٹ کر دیا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نہیں ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا، بلکہ کل ہی مسلم لیگ نون کے شیخ روحیل اصغر صاحب نے بھی احتجاج کیا کہ جی یہ کیا طریقہ ہے، بجٹ پر بحث چل رہی ہے اور وزیر خزانہ ہے نہیں۔ چند روز پہلے خورشید شاہ صاحب نے دھمکی دی تھی اسپیکر صاحب کو کہ اگر وزیر اور خاص طور پر بجٹ پہ بحث کے دوران وزیر خزانہ نہیں ہوں گے تو پھر میں کورم پوائنٹ آؤٹ کروں گا، پھر دنیا کی تاریخ کا پہلا انوکھا واقعہ ہوگا کہ حکومتی وزیر نے بجٹ پر بحث کے دوران کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا۔ تو کوئی بھی ممبر، رضا ربانی صاحب سینٹ میں الگ بولے تھے، انہوں نے الگ احتجاج کیا تھا کہ جی وزیر صاحب کو تو بلائے نا، ہم بات کر رہے ہیں تو وہ آئیں تو صحیح سامنے۔ تو وزیر صاحب جو ہیں ان سے ان کی کابینہ بھی خوش نہیں ہے، ان کے کام سے اس طرح خوش نہیں ہے۔ وہ کل جو اسٹیٹمنٹ وہ کابینہ کے اندر بات کر لی، باہر آ کر ایک بات کر لیتے ہیں، اندر جا کر دوسری بات کر لیتے ہیں، اس سے ایک الگ سے کنفیوژن بھی کریٹ ہو رہی ہے۔
کابینہ ان کے کام پر خوش نہیں، ان کے استاد ان کے کام سے خوش نہیں، پارلیمنٹ ان کے کام سے خوش نہیں. یہ ان کا ٹوٹل ایک ماحول بن رہا ہے. اور اسی دوران جب یہ خبر کسی سورس نے کان میں بتائی کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں، تو پھر پہلا خیال تو یہی ہوتا ہے کہ جی پھر شاید یہ مفتاح اسماعیل صاحب کی چھٹی ہو جائے. لیکن شاید چھٹی نہ ہو، ڈار صاحب یہاں بیٹھ کر سارے کام کریں، پیچھے ڈار صاحب بیٹھے ہوں لیکن پاکستان کے اندر بیٹھے ہوں گے، اسلام آباد میں بیٹھے ہوں گے، سارے معاملات یہیں بیٹھ کر کر رہے ہوں گے، اور فرنٹ پہ بات کرنے کے لیے، پریس کانفرنس کرنے کے لیے بھیج دیں مفتاح اسماعیل صاحب کو. تو کچھ ایسا بھی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب سے یہ حکومت خوش نہیں، اسی لیے اسحاق ڈار صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ واپس آ جائیں، میاں نواز شریف صاحب کے معاملات بعد میں دیکھ لیے جائیں گے، وہ سزا یافتہ ہیں، آپ سزا یافتہ نہیں ہیں، آپ آ جائیں، آپ کا حساب کتاب لگا لیا جائے گا. جس طرح وہ آ گئے نا، کیا نام ہے ان کا، وہ جو عابد شیر علی واپس آ گئے، آپ بھی آ جائیں، آپ کے معاملات سیدھے کر لیں گے. تو جہاں جہاں اسحاق ڈار صاحب کو لابنگ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ وہاں لابنگ کر رہے ہیں. اور ممکن ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں یہ خبر آ جائے کہ ڈار صاحب واپسی کے لیے ٹکٹ خرید رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.